بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق شرق و غرب اور مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہے شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ گجرات پولیس کو منشیات فروشوں کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ ڈنگا پولیس نے مخبر کی اطلاع پر ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ منشیات کی برآمد کر لی ہے۔ ایک کوسٹر تھی جس میں منشیات کی بھاری مقدار چھپائی گئی تھی، اور کس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا، کیا بھاری مقدار ہے جس میں وہ تمام خطرناک منشیات ہیں، آئس، ہیروئن ہے اور چرس ہے، اور ان کی مالیت مارکیٹ میں کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس حوالے سے خبریں یہ بھی چلی کہ ان منشیات فروشوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں کو سپلائی کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ خبر کچھ یوں ہے جی کہ کل شام مغرب کے بعد ڈنگا پولیس کے ایس ایچ او ہیں سرفراز رانجھا، ان کے ذرائع تھے اور ان کو پتہ چلا کہ کوئی مشکوک ایک سرگرمی ہے، منشیات کی ایک بھاری کھیپ جو ہے وہ آپ کے علاقے سے گزرنا ہے۔ کوسٹر تھی جی جس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا مصدقہ طور پر کہ ایک کوسٹر ہوگی اور اس میں منشیات ہیں۔ کوسٹر جب پہنچی ہے ڈنگا شہر، اور چوک ہے ایک بڑا معروف وہاں کا، تو وہاں پولیس نے پہلے سے اپنا ایک نیٹ ورک جو تھا وہ بچھا رکھا تھا۔ تو کوسٹر سے دو افراد اترے ہیں اور ان کے پاس بتایا جاتا ہے کہ ایک تھیلا جس کو توڑا کہا جاتا ہے وہ تھا۔ پولیس نے جب ان کو فوراً موقع پاتے ہی گرفتار کیا، حراست میں لیا، تو انکشاف یہ ہوا کہ یہ منشیات فروشوں کا ایک بڑا گروہ ہے، اور آج وہ نکلے ہوئے تھے شہر شہر منشیات کی سپلائی دینے کے لیے، اور ان کے پاس ان کے قبضے میں بھاری مقدار جس کی جو منشیات کا وزن جو ہے وہ تقریباً 2 من بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی کھیپ ہے، اور گجرات کی تاریخ میں جو چند بڑی کارروائیاں ہیں منشیات فروشوں کے خلاف، اور جتنی بھاری مقدار منشیات کی آج تک ان ملزمان سے پولیس برآمد کرتی آ رہی ہے، یہ اب تک کی سب سے بھاری مقدار کہی جا رہی ہے۔ 2 من وزن ہے ان منشیات کا، اور آپ جان سکتے ہیں کہ 2 من کتنی مقدار ہوتی ہے منشیات کی۔ اور اس میں مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام خطرناک منشیات شامل ہیں، یعنی ہیروئن ہے، آئس ہے اور چرس ہے، افیون ہے۔ تو پولیس نے جب کوسٹر میں جو سوار افراد تھے ان کو گرفتار کیا موقع پر سے، ان کی نشاندہی پر کوسٹر کے جو خفیہ خانے تھے ان میں یہ بھاری مقدار جو تھی منشیات کی وہ بھی برآمد کر لی۔ اور اب آج کی خبریں یہ ہیں کہ باقاعدہ طور پر ڈی پی او گجرات نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی ہے، اور میڈیا کو انہوں نے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اور اس پریس کانفرنس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان جو تھے ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈی پی او گجرات نے تفصیلات سے آگاہ کیا کہ ایس ایچ او تھانہ ڈنگا سرفراز رانجھا، ان کی اور ان کی ٹیم نے جانفشانی سے کام کیا، اور انہوں نے یہ کوسٹر جو تھی منشیات سے بھری ہوئی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور ملزمان 3 بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ میاں چنو سے ہے، اور 2 جو ہیں وہ کے پی کے سے، پشاور اور نوشہرہ سے ہیں۔ یہ 3 افراد تھے، اور ان کے قبضہ سے برآمد ہونے والی بھاری مقدار منشیات کی وہ بھی پولیس نے اپنے قبضہ میں لے لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوسٹر جو کہ منشیات فروشی کے لیے سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی وہ بھی پولیس نے اپنے قبضہ میں لے لی ہے۔ یہ تصویر آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی پی او نے پریس کانفرنس کی، اور اس سے پہلے جو ایس ایچ او تھے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس بارے میں میڈیا کو بتایا، اور یہ آپ ملزمان کو دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں، ان کے قبضہ سے برآمد ہونے والی بھاری مقدار منشیات کی وہ بھی آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ناظرین گجرات کے میڈیا سے ایک خبر یہ چلی
منشیات فروشوں کے حوالے سے کہ یہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سپلائی کیے جانے والی کھیپ تھی جو کہ ڈنگا میں پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ اب اس خبر سے کیا اثرات رونما ہوئے اور آئندہ کیا ہوں گے؟ لامحالہ جب آپ اس طرح کی خبر دیتے ہیں کہ یہ 2 من جو منشیات ہیں یہ ڈنگا سے گزر رہی تھی اور ان کی منزل کچھ اور تھی اور یہ غالباً پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سپلائی کیے جانا تھا، تو اس خبر سے اس کی صداقت پر بعد میں بات ہوتی۔ آج سارا دن ایک اضطراب رہا والدین، طلبہ و طالبات اور اساتذہ، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغیر تصدیق کیے یہ بات اتنی بڑی منشیات کی جو کھیپ ہے اس کے ساتھ اسکولوں کو جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ میرا رابطہ ہوا ایس ایچ او تھانہ ڈنگا سرفراز رانجھا سے، ان سے میں نے سوال کیا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم نے جو ایک جال بچھایا تھا اطلاع ملنے پر اس میں ہم کامیاب ہوئے اور ہم نے نہ صرف یہ کہ منشیات کی ایک بھاری کھیپ جو تھی وہ اپنے قبضہ میں لے لی، ملزمان کو گرفتار کر لیا اور اس سپلائی میں استعمال ہونے والی جو کوسٹر تھی وہ بھی پولیس نے اپنے قبضہ میں لے لی ہے۔ میرا اگلا سوال تھا کہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو کارروائی کی ہے منشیات فروشوں کے خلاف، بھاری کھیپ جو ہے آپ نے ان منشیات کی ملزمان کے قبضہ سے برآمد کر لی ہے، تو کیا اس منشیات کو پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سپلائی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا؟ یہ میرا سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی بات ہماری انٹیروگیشن میں سامنے نہیں آئی ہے، ملزمان نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں اور منشیات کی اسمگلنگ کا اور اس کی سپلائی کا، ڈیلیوری کا کام بھی ہم کرتے ہیں، اور آج بھی ہم قسمت ہماری خراب کہہ لیں کہ ہم پکڑے گئے اور ہم کوسٹر بھر کر لائے تھے اور ہمیں مختلف شہروں میں جانا تھا، آرڈر تھے لوگوں کے، ہم نے ان کو ان کے کہنے پر پہنچ دینا تھی، یعنی منشیات ہم نے ان کی دہلیز تک پہنچانا تھی۔ لیکن تعلیمی اداروں کے حوالے سے ڈی پی او گجرات کے ذرائع سے ان کی پریس کانفرنس میں یا ابھی میری جو بات ہوئی ایس ایچ او تھانہ ڈنگا سے، انہوں نے کسی ایسی بات کا کوئی ذکر تک نہیں کیا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی بات لائی گئی یا آیا یا ملزمان نے اعتراف کیا ہو کہ ہم یہ جو منشیات لے کے جا رہے تھے 2 من، اس کو ہم نے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں جا کر وہاں پر سپلائی کرنا تھا۔ اس کی کوئی شہادت ابھی تک تو نہیں ملی ہے مجھے اب تک کی، میری جو تحقیقات ہیں، لیکن اس خبر سے، ادھوری خبر سے کہ یہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں اس کو لے جایا جانا مقصود تھا، تو اس پر خاصا اضطراب رہا آج پورا دن۔ تو میں بس میڈیا کے ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جب تک آپ سکہ بند تصدیق نہ کر لیں کسی بات کی تو اس وقت تک آپ اس کو رپورٹ نہ کیا کریں، کیونکہ بعض معاملات بڑے ہی نازک ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیوں پاکستان میں اتنے سارے اداروں کے ہوتے ہوئے، پولیس ہے، مختلف ادارے ہیں، وفاقی ادارہ ہے برائے انسداد منشیات، اینٹی نارکوٹکس فورس باقاعدہ طور پر بنائی گئی ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ وہ کیوں نظر نہیں رکھتے معاشرے کے اندر کہ وہ کون سے ناسور ہیں جو آنے والی نسلوں کی رگوں میں یہ زہر انڈیل رہے؟ لیکن سوال یہ کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ اور اس وقت جو عالم ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ ہر گاؤں، ہر شہر میں یہ نشے کی لعنت اور علت جو ہے، اس کا مکروہ اور کالا دھندا کون کون کرتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر قصبے، ہر گاؤں میں آپ چلے جائیں، لوگ آپ کو اتنی ہمت و اخلاقی نہیں کریں گے کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کے بات کر سکیں یا کسی جگہ جا کر ثبوت دے سکیں۔ نجی محفلوں میں یا آپ اپنے ذاتی طور پر کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور پتہ کروا لیں، میں بات کر رہا ہوں ضلع گجرات، تحصیل کھاریاں اور کوٹلہ کی، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ منشیات جو ہیں، یہ آگے چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں فروخت کنندہ، فروخت کرنے والے، وہ ان کے پاس تھوڑا تھوڑا سامان ہوتا ہے، ہیروئن، چرس ہوتی ہے اور افیون ہوتی ہے، آئس ہوتی ہے، تو یہ کیوں بچ نکلتے ہیں؟ ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ اب باتیں تو 2 ہی ہیں جی، کہ یا تو یہ منشیات فروش جو گروہ ہیں، یہ اتنا ان کا نیٹ ورک مضبوط ہے کہ پولیس ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے، اور یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے کی وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو اس لعنت کے خلاف بات کرنا ہے، چاہے وہ وارثان ممبر و محراب ہوں، چاہے اسکولوں کے اساتذہ ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں،
ان سب کو مل کر اس کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر جہاد کرنا ہوگا، جدوجہد کرنا ہوگی، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو جو تیزی سے اس لعنت کا شکار ہوتے جا رہی ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ اب رہی بات سکولوں کی ناظرین، تو میری آج اس ضمن میں بات ہوئی کچھ لوگوں سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ کس کو خبر نہیں ہے کہ گجرات کی بات کر لیں تو جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کون سپلائر ہیں، نشہ جو ہے کس کی وساطت سے، کون سہولت کاری کرتا ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں یہ نشہ جو ہے یہ فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے۔ تو میں ڈی پی او گجرات سے آج کی اس ویڈیو کے توسط سے یہ اپیل ضرور کروں گا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی پولیس نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اتنی بڑی کھیپ برآمد کی ہے، لیکن آپ یہ بھی غور کریں اپنے طور پر، آپ کے اپنے ذرائع ہیں پولیس کی اسپیشل اور خفیہ، کہ آپ پتہ کروائیں گجرات کھاریاں پورے ڈسٹرکٹ گجرات میں، ڈویژن گجرات میں کہاں کہاں کون کون تعلیمی اداروں میں اس مکروہ دھندے سے جڑا ہوا ہے، تاکہ ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ ناظرین، یہاں میں ایس ایچ او تھانہ ڈنگا سرفراز رانجھا کو سلام ضرور پیش کروں گا آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے سول سوسائٹی کی، کہ اتنی بڑی کھیپ تاریخ پہ بہت کم ہی پکڑی جاتی ہے، اور ان پر ہاتھ ڈالنا بھی بظاہر آسان نہیں ہوتا، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے، سنا یہی جاتا ہے کہ یہ جو منشیات فروشوں کا گروہ ہے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے، ان کا نیٹ ورک بڑا جاندار ہوتا ہے، اور یہ اپنے بندوں کو یوں تو تنہا چھوڑتے بھی نہیں، پیروی کرتے ہیں اور چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک قابل غور ہے۔ لیکن یہاں جو اس تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ کیا تعلیمی اداروں کے حوالے سے پولیس کو گجرات میں کریک ڈاؤن نہیں کرنا ہوگا، اور وہ گندے عناصر جو تعلیمی اداروں کے اپنے ہی لوگ نکلتے ہیں، وہاں پر کام کرنے والے، ان کے عملے میں کچھ لوگ ملوث ہوتے ہیں اور کچھ ملازمین ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا نظام مربوط نہیں بنایا جا سکتا کہ جو ہماری آنے والی نسلوں کو کم سے کم یہ نشہ، یہ لعنت جو ہے ان کی رگوں میں زہر انڈیلنے والی، یہ تعلیمی اداروں کو تو اس سے بچایا جا سکے۔ اور ناظرین، میری اطلاع یہ ہے کہ اس ضمن میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کچھ قانون سازی کرنے کے بارے میں مشاورت کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور چودھری مونس الہی نے بھی اگلے دن اپنے ایک انٹرویو میں اس بارے میں نشاندہی کی کہ آج تک اس بارے میں قانون سازی نہیں کی گئی، نہ ہی اس بات کو کسی نے سمجھا ہے اعتبار کے اور غور کے قابل۔ تو اب اگر بہت تھوڑی سی مہلت ہے، جس طرح پنجاب کی صورتحال، پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ اکثر بدلتی جا رہی ہے، چودھری پرویز الہی اگر یہ قانون سازی کر گزرتے ہیں تعلیمی اداروں سے اس لعنت کو دور کرنے کے لیے، تو یہ لامحالہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہوگا۔ تو ناظرین، آخر میں دوبارہ دہرا دوں کہ ڈنگا پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے، جس نے 2 من جو مقدار ہے وزن کی منشیات وہ برآمد کر لی ہے، 3 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، اور وہ پوسٹر جس پر یہ منشیات سپلائی کی جا رہی تھی اس کو بھی پولیس نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، اور اس میں جو منوں کے حساب سے منشیات ہیں، اس میں کئی جو کلو گرام ہیں وہ آئس کے ہیں، ہیروئن ہے، چرس بھی ہے، اور مختلف جو ہیں وہ نشے کی علتیں اس میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔